سندھ میں نفرت کی وہ شمع جلائی جا رہی ہے، وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے کہ جس کو شاید ڈیکیڈز لگ جائیں دوبارہ اس کو بجھانے میں. اور میں جو آج بات کرنے جا رہا ہوں یہ پاک سے زمین پارٹی کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اور ہمیں شاید ان باتوں کو سب سے آخر میں کرنا چاہیے تھا. جو اس ملک کے چلانے والے ہیں، جو اس ملک کے حکمراں ہیں، جو اس ریاست کے جو یہاں پر ستون ہیں، ان کو ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے اور اس ملک کو تباہی بربادی میں جانے سے روکنا چاہیے. کراچی اور سندھ خاص طور پر پچھلے 35 سالوں سے سندھ میں ہم نسلی بنیادوں پر ایتھنک لائنز کے اوپر ہم نے وہ تباہی بربادی دیکھی ہے کہ جس کے بعد کئی نسلیں تباہ برباد ہو گئی، شہر کے شہر اجڑ گئے. اور جب ایک دفعہ نفرت اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو وہاں پر پھر سینس پریویل نہیں کرتا، کوئی لاجک پریویل نہیں کرتی. اور ہم نے 35 سال پچھلے صحیح غلط کو دیکھے بغیر اس نفرت کی ایتھنک کی سیاست میں پورا سندھ جلا ہے. اور مجھے ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے دوبارہ سندھ کو اسی نفرت کی سیاست میں دھکیلنا چاہتی ہے. پاک سے زمین پارٹی نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے جہاں پر ہر رنگ نسل زبان مسلک والا چند 100 کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے. لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں سندھی رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پنجابیز رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بنگالیز رہتے ہیں، برمیز رہتے ہیں، کشمیریز رہتے ہیں، ہزارے وال رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اور لاکھوں کی تعداد میں اور اس کی تعداد سب سے بڑی یہاں پر جو ایتھنک گروپ ہے وہ ہے مہاجروں کا، کہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرز ہیں. اور سندھ میں جو ہے وہ اربن سینٹرز میں کئی کروڑ مہاجر رہتے ہیں. تو کراچی میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ بھائی پورے پاکستان میں ایتھنک پولیٹکس شاید ہو سکے، شاید ہو سکتی ہو، شاید اس کی گنجائش ہو. کراچی میں ایتھنک بنیادوں پر سیاست ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ ایک ایتھنک گروپ کی بات کریں گے، سارے دوسرے ایتھنک گروپ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. آپ یہاں پر لڑائی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز کر دیں گے. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ را کی پینیٹریشن پچھلے 35 سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 22 سالوں سے. اب تو ایم انور صاحب کی بات جو انہوں نے کانفیس کیا کہ بھائی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے را سے پیسے لے کر الطاف حسین صاحب کو پیسے پہنچائے ہیں، تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے مصطفیٰ کمال نے الزام لگا رہا. تو را نے اس کراچی میں اگر اپنی پینیٹریشن کی ہے تو کوئی اپنی فوج تو نہیں اتاری انہوں نے یہاں پر. انہی ایتھنک فالٹ لائنز جو ہے، یہ جو ڈیوائیڈ ہے، اسی ایتھنک ڈیوائیڈ کو انہوں نے اور وائڈنٹ کیا ہے. اور انہوں نے انہی فالٹ لائن، انہی محرومیوں میں انٹروین کر کے، پینیٹریٹ کر کے یہاں پر اپنے نمائندے، اپنے کارندے بنائے ہیں. اور وہ آگ لگائی ہے را نے. آپ نے دیکھا پچھلے 25 سالوں میں کہ یہ شہر ایک دن میں 20 22 لوگ مرتے تھے. را نے شہر کو الطاف حسین صاحب کے ذریعے اس کو مقبوضہ کراچی کا نام دلوایا. جب پاکستان مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو را اس کو مقبوضہ کراچی کہلواتی ہے. پاکستانیوں کو اس پی ایس پی کے کارکن کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا کہ ہم نے آ کر اس سندھ کے لوگوں کو جوڑا ہے، آپس میں جوڑنے والا کام کیا ہے. اس کراچی میں لیاری والوں کو رنچوڑ لائن والوں سے جوڑا ہے، ہم نے کٹی پہاڑی والوں کو اورنگی اور ناظم آباد والوں سے جوڑا ہے، ہم نے چکرا گوڈ والوں کو کورنگی والوں سے جوڑا ہے، ہم نے پختونوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو، پنجابیوں کو، مہاجروں کو اس شہر میں اور یہاں سے لے کر کشمور تک آپس میں جوڑا ہے. اور صرف ہم نے ایک بند کمرے کی سیاست نہیں کی. میں نے حیدرآباد ہو، کراچی ہو اور لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ اس صوبہ سندھ کے سندھی بولنے والے سندھی یہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد کو گلے لگایا. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے، پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام کے لیے ہجرت کی انہوں نے اس پاکستان کے لیے، ان کو انہوں نے گلے لگایا، اس سندھ میں جگہ دی. اور میں نے لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ یہ آج کے سندھی ہمارے بھائی، یہ آج کے دور کے انصار ہیں، یہ ہمارے آج کے دور کے ہمارے انصار ہیں. جس طرح سے
آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو، مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو جس طرح سے مدینے کے لوگوں نے گلے لگایا، جس طرح سے اپنی جگہ دی، جس طرح سے ان کی خدمت کی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1400 سالوں کے بعد پاکستان بنتے وقت آج سندھ کے ہمارے اس سندھی بھائیوں نے وہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. انہوں نے مہاجروں کو گلے لگایا اور یہ آج کے دور کے انصار ہیں. اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب میں نے کراچی سے کشمور تک پی ایس پی نے کسی بھی ظلم کے اوپر اپنی جو ہے وہ کوئی کسی تعصب کا مظاہرہ کیا ہو کہ خدا نہ خواستہ لاڑکانہ میں اگر ایڈز پھیل رہا ہے، بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں، تو مصطفیٰ کمال نے یہاں پر اپنی آواز خاموش نہیں کی کیونکہ وہ لاڑکانہ میں کسی سندھی کا بچہ مر رہا ہے. آج تک کسی نے اتنی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اتنی جدوجہد نہیں کی جتنی ہم نے ہر وقت صحیح اور غلط کے درمیان سے فیصلہ کیا ہے. فائدہ نقصان کی پرواہ نہیں کی، ہم نے نقصان کے فیصلے کیے لیکن ہم نے صحیح بات کی ہے. ہمیں مہاجر کہتے رہ گئے کہ آپ مہاجر کرو، آپ کو ووٹ ملیں گے. ہم نے نہیں لگایا مہاجر کا نعرہ، ہم نے نہیں لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی بات کی، ہم نے اس شہر میں نئی تعصب کی بات کی. اور ہم آ کر جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، ہم نے وہاں پر آ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. 7 ساتھی ہمارے شہید کر دیے گئے. آج تک ہم نے آج اس شہر، اس صوبے، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. لیکن غضب خدا کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کرپشن زدہ اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ پورے سندھ کے فیبرک، امن کے فیبرک کو دوبارہ تہس نہس کر رہے ہیں، توبالا کر رہے ہیں، نفرت کی ایسی بیج بو رہے ہیں، ایسے زہر کو اتار رہے ہیں کہ جس کا مداوا شاید کئی نسلوں تک بھی نہ ہو سکے. میں وارن کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو کہ آگ اور خون کے اس کھیل کو نہ شروع کریں، ملک کی تباہی کے اس کھیل کو نہ شروع کریں، سندھ کے ٹکڑے کرنے کے اس کھیل کو نہ شروع کریں. آپ نے بنیاد ڈال دی ہے سندھ کو ٹکڑے کرنے کی، کوئی اور نہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ دیسوں، آپ سندھ کو اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، ٹکڑے کر رہے ہیں، آپ ٹکڑے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سندھ دھرتی ہماری ماں ہے. کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ کیا کراچی اس سندھ دھرتی کی ماں کا دل نہیں ہے؟ آپ اس ماں کے دل کو 6 ٹکڑے کر دیا آپ نے. آج آپ نے اس کا 7واں ٹکڑا کر دیا. پاک سرزمین پارٹی سندھ کی یہ کراچی کی تقسیم نہیں ہے، یہ سندھ کی تقسیم ہے. ہم نے لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر بات کی، ہم نے مہاجروں کے گڑھ کراچی میں کھڑے ہو کر بات کی کہ اگر ہمارے سندھی بھائی نہیں چاہتے تو یہ سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں ہوگی. ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. اگر حیدرآباد میں کھڑے ہو کر ہم نے بات کی کہ سندھ کے ٹکڑے ہونے کی بات ہم نہیں کریں گے اور نہیں ساتھ دیں گے. لیکن آج پیپلز پارٹی کی یہ پروونشل گورنمنٹ، اس نے سندھ کو ٹکڑے کرنے کی بنیادوں کو اور مضبوط کر دیا ہے. سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بنیاد آپ نے 2013 میں ڈال دی تھی جب آپ نے اس کراچی جو کہ سندھ کی جو دھرتی ماں ہے، اس کا دل ہے، اس کے 6 ٹکڑے کر دیا آپ نے، 6 ڈسٹرکٹ بنا کے. آج آپ نے اس کا 7واں ٹکڑا کر دیا ہے. اور ریکارڈ پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اپنے سندھ کارڈ کو مضبوط کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، چونکہ سندھ کارڈ کراچی کے بغیر نامکمل ہے، کامیاب نہیں ہو سکا، تو کراچی پہ دلوں کو جیت کر کراچی کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے. زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایڈمنسٹریٹیولی ڈسٹرکٹ بنا کر کراچی کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں ایتھنک لائن کے اوپر ٹکڑے کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں یہاں ایسی آگ لگے جو پھر 35-40 سالوں تک پھر کوئی بجھا نہیں سکے اس کو. ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 35 سالوں میں نسلیں تباہ ہو گئی، شہر کے شہر تباہ برباد ہو گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے. ہم نے اس کو ریپیئر کیا تھا، پی ایس پی نے آ کر زخموں پر مرہم رکھا تھا، لوگ جڑ گئے. آج کوئی فائرنگ نہیں ہوتی کٹی پہاڑی پہ، آج کوئی لیاری میں فائرنگ نہیں ہو رہی، کسی کو لیاری میں بس سے اتار کر نہیں مار رہا کوئی کسی مہاجر کو، کسی بلوچ کو کوئی رنچھوڑ لائن میں نہیں مار رہا، کسی پختون کو لیاقت آباد میں نہیں مار رہا، کسی مہاجر کو بنارس میں آج کوئی نہیں مار رہا. یہ پی ایس پی کا کارنامہ ہے، اللہ نے یہ کام ہم سے لیا. تو آج
جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ایک علاقے کو کماڑی کو 7ویں ڈسٹرکٹ کے طور پر اس کا اعلان کیا ہے، ایک اور ٹکڑا کیا ہے کراچی کے ایک اور ٹکڑے میں اضافہ کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو کرمنل کہتے ہیں، ہم اس کو انٹائی پاکستان کہتے ہیں، ہم اس کو انٹائی سندھ کہتے ہیں، ہم اس کو سندھ کو توڑنے کی سازش کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی سازش کہتے ہیں، اور پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی۔ ہم اس کے لیے ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جو جمہوری ہے، جو آئینی ہے، جو قانونی ہے۔ ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، ہم کراچی سے کشمور تک اور کشمیر سے کشمیر تک اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہیں گے، اے ایوان میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں، تمہاری ذمہ داری ہے، جس ملک کو دفاع کرنے کا تم نے اوت اٹھایا ہے اس ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہاں میں کہہ رہا ہوں آج آپ وہ بیج بو رہے ہیں جس سے وہ نفرت جنم لے رہی ہے، لے چکی ہے، لے گی، کہ جس کو آپ پھر آپریشن کرو گے 35 سالوں تک، پھر فوج کو بلاؤ گے یہاں پر، پھر لوگوں کو خلاف کھڑا کرو گے، پھر رینجر سے لوگوں کو یہاں پر آپریشن کرواؤ گے۔ تم یہ بیج بو ہی کیوں رہے ہو نفرت کا؟ پھر پاکستان کے اربوں روپے خرچ کرو گے اس آپریشن میں، تو یہ اس نفرت کے بیج کو بو ہی کیوں رہے ہو؟ تو میں حکمرانوں کو بھی آواز لگاتا ہوں،